نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ آپ سب ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے نوازے، سلامتی سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین کا بہترین کام لے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. چلیے جی، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ایک نیا باب پڑھیں گے، صفات کا بیان. اس کو دعائیں پڑھ لیں پہلے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے ہم صفات کا بیان جو ہے اس کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر حروف کی صفات نکالنے سیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم باب ہے. ہم عام طور پہ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم نے مخارج تو پڑھ لی، اب صفات کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ نے جب تعریف پڑھی تو آپ نے تعریف کے اندر پڑھا تھا حروف کو ان کے مخارج اور جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا. اور صفات صرف ایک آدھی نہیں، جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا، ساری صفات کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لغوی معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، صفات صفت کی جمع ہے اور جس کا لغوی معنی ہے حالت اور کیفیت. اور اصطلاحی معنی وہ حالتیں اور کیفیات جو حروف میں مخارج سے ادا ہوتے وقت پائی جاتی ہیں. جب ہم کسی حرف کو بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کی حالت اور کیفیت جو مخرج سے ادا ہوتے وقت پائی جاتی ہے. مثلا کبھی اس میں سیٹی پائی جاتی ہے، کبھی اس کی آواز موٹی ہوتی ہے، کبھی وہ باریک پڑا جاتا ہے، تو کبھی اس میں جھٹکا پیدا ہوتا ہے. تو یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ صفات کہلاتی ہیں. اچھا، اب ہم دیکھیں گے صفات کے فائدے کون سے ہیں، کیوں پڑھنا ہم نے صفات کو. ٹھیک ہے، صفات کے 3 فائدے ہیں. جن حروف کے مخارج ایک ہیں، صفات کے ذریعے سے ان میں فرق کیا جاتا ہے. مثلا اگر صفت استعلاء ہو
تو تا اور تو، ذال اور ضا، سین اور صاد میں کوئی فرق نہیں رہتا. صفات کے ذریعے سے قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان ہوتی ہے. قوی حروف کو ہم خوب قوت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ضعیف حروف تھوڑے پست آواز کے ساتھ اور تھوڑے پست ہوتے ہیں. تو ان میں جیسے ہا ہے، ٹھیک ہے، سین ہے، تو اور قوی حروف میں تو ہے، قوف ہے. تو آپ دیکھیں، آپ سے پتہ چل رہا ہے. پھر صفات کے ذریعے سے ہی حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے. عربی زبان کی یہی وہ خوبی ہے جو عجمی زبانوں میں نہیں ہے، کہ حروف کو بھی ان کی صفات کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. اب تین چیزیں، تین فائدے کہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں. جن حروف کے مخارج ایک ہیں، صفات کے ذریعے سے ہم ان میں فرق کرتے ہیں. صفات نہ ہو تو ہم ان حروف میں فرق نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جیسے طا، ظا، صاد، ان میں صرف صفت استعلاء بھی ہے اور اتباق بھی ہے، جبکہ تا، ذال، سین یہ تینوں باریک ہیں. ٹھیک ہے، صفات کے ذریعے قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان ہو جاتی ہے. جب آپ پوری صفات پڑھ لیں گے، آخر میں ہم قوی اور ضعیف حروف کو بھی پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی. اور صفات کے ذریعے سے ہی حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے. پھر ہے صفات لازمہ اور عارضہ میں فرق. اچھا، اب یہ نا آپ ان کی ہیڈنگز کو غور کریں، پھر آپ لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کوئز میں، اور آپ سوالات پھر اس طرح کے آ رہے ہوتے ہیں. پہلے کیا ہے معنی، پھر کیا ہے اصطلاحی معنی، پھر ہم اس کے تین فائدے پڑھے ہم نے. اب ہم پڑھے ہیں لازمہ اور عارضہ میں فرق. ٹھیک ہے، لازمہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں، جبکہ صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے، اب صفات لازمہ جو ہیں وہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں، اور صفات عارضہ جو ہیں وہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں. وہ لازمی ہوتی ہے نا، وہ ہر حرف میں ضرور، اور نام بھی ان کا لازمہ ہی ہے. اور عارضہ جو ہے نام ہی عارضی ہے، تو وہ کچھ حروف میں ہوتی ہیں اور کچھ میں نہیں ہوتی. اسی طرح صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لحن جلی کہتے ہیں، اور عارضہ میں غلطی کرنے کو لحن خفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لحن جلی کا مطلب ہے ایسی غلطی جس سے ہم حرام کر دیتے ہیں لفظوں کو، معنی بدل دیتے ہیں. اور خفی ہوتی ہے ایسی غلطی جو تحسین حرف کو بدلتی ہے. اسی طرح صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی. صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، یعنی اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہوتا، یہ ہونی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اس کے پیچھے. اچھا، اب صفات لازمہ اور عارضہ کے نام. ٹھیک ہے، لازمہ کو ذاتیہ، ممیزہ اور مقومہ کہا جاتا ہے. ذاتیہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات میں یہ صفات موجود ہوتی ہے. ممیزہ کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے جدا کرتی ہیں. مقومہ کیوں؟ قوت دینے والی ہوتی ہیں. اور صفات عارضہ کو محسنہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے حسن دینے والی ہوتی ہے. مزینہ کیوں؟ اور خوبصورتی دینے والی ہوتی ہیں. محلیہ کیوں؟ یہ سبب کو جگہ دیتی ہیں، سبب کو مقام دیتی ہیں اپنے ساتھ، اس لیے ان کو محلیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں یہ ایک ٹیبل سا آ رہا ہے. صفات لازمہ جو ہر حرف میں ہر حال میں پائی جاتی ہیں، عارضہ جو حروف میں کبھی پائی جاتی ہیں کبھی نہیں پائی جاتی ہیں. پیچھے پڑھ رہے ہیں. اب ہے متضادہ، جس کی کوئی ضد ہو، جس کے مقابل کی کوئی اور صفت موجود ہو. اور غیر متضادہ جس کی کوئی ضد نہ ہو، وہ بس ایک ہی ہو، کچھ حروف میں پائی جاتی ہوں. ٹھیک ہے، ہم خود سے ان کی ضد بنا لیں تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی ضد کوئی ہوتی نہیں ہے. جیسے حمز کی ضد ہے جہر. ٹھیک ہے، شدت اور توسط کی رخوت. ٹھیک ہے، شدت کی توسط اور اس کے ساتھ ہی رخوت، یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پہ تین صفات آ جاتی ہیں، اس میں سے کوئی ایک کا ہونا ضروری ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. جو تو پہلے پڑھ کے آئے ہیں ان کے لیے تو شاید یہ بات اتنی وہ انہونی نہ ہو، لیکن جو فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں وہ کہیں گے ہم یہ تو کہہ رہی ہیں ضد کی ضد ہے تو یہ تین کیوں، لیکن بس وہ تین ہے تو تینوں میں سے کوئی ایک کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد استعلاء اور استفال، پھر اتباق اور انفتاح، اذلاق اور اسمات. اب ہر حرف کے اندر یا تو ہمس ہوگا، اگر سین میں ہمس ہے تو جہر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اگر جیم میں جہر ہے تو ہمس نہیں ہو سکتا. اسی طرح جیم میں شدت ہے تو رخوت نہیں ہوگی. اسی طرح سین میں رخوت ہے تو شدت نہیں ہوگی. اسی طرح سین میں استعلاء ہے تو استفال نہیں ہوگا، استفال ہے تو استعلاء نہیں ہوگا. اسی طرح صاد میں استعلاء ہے تو استفال نہیں ہوگا.
صاد میں اتباق ہے تو انفتاح نہیں ہوگا، سین میں انفتاح ہے تو اتباق نہیں ہوگا، اسی طرح ازلاق، سین میں ازلاق ہے تو اسمات نہیں ہوگا، یا اسمات ہے تو ازلاق نہیں ہوگا، کوئی ایک صفت موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے صفیر، کلکلا، لین، یہ اس کے چند حروف ہی ہوتے ہیں۔ صفیر کے جیسے 3 حروف ہیں، صاد، زا، سین۔ کلکلا کے 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ لین کے جیسے 2 ہیں، یا اور واو۔ ساکن، بام، ما قبل متحرہ یعنی فتحہ۔ اسی طرح انحراف، اسی طرح تقریر، تفشی، استطالت اور گنہ۔ پھر ہے تفخیم، ترقیق، ادغام، اخفاء، اقلاب، مد فرعی، تسہیل، ابدال۔ یہ ساری کون سی ہیں؟ یہ عارضہ صفات ہیں جو کسی نے کسی شرط کے ساتھ ہیں۔ تفخیم جیسے را میں تفخیم زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو ہوتی ہے، اسی طرح سے زیر آ جائے تو باریک ہو جاتا ہے۔ ترقیق، پھر ادغام، اسی طرح ادغام کے لیے بھی شرط ہونا ضروری ہے، نون ساکن کے بعد واو آئے یا آئے تو ادغام ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہر یہ جتنی بھی شرائط ہیں، انقلاب، مد فرعی، تسہیل، ابدال، ان کے لیے شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سوالات جو ہے نا وہ میں اینڈ پہ لوں گی انشاءاللہ تعالی، 2 دن پڑھانے کے بعد میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات لوں گی، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے۔ آپ لوگ اچھی طرح سے غور کریں، اپنی کلاسز میں پڑھیں، توجہ دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اب نا بک میں تو کرسب نے لکھی ہوئی ہیں ایسے ہی ترتیب کے ساتھ، لیکن میں نے کیا کیا، میں نے اپنی ان نوٹس کے اندر اس کو کمپیریٹیولی لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ کمپیریٹیولی کیوں؟ کیونکہ یہ ہم نے پڑھا صفات لازمہ۔ لازمہ کا کیا مطلب ہے؟ ضروری، متضادہ، جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں دن رات، ٹھیک ہے، اسی طرح صبح شام، ٹھیک، گورا کالا، تو وہ یا تو کوئی بندہ گورا ہوگا یا کالا ہوگا، یا صبح ہوگی یا شام ہوگی، یہ کوئی ایک ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی حروف کے اندر ضد کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں حمز، حمز کا تعلق یاد رکھیں سانس کے ساتھ ہے، حمز کا تعلق سانس کے ساتھ ہے، اس میں سانس جاری رہتا ہے۔ اور جہر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سانس کے ساتھ ہے۔ حمز اور جہر کا تعلق سانس، حمز میں سانس چلتا ہے، جہر میں بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب سانس چلتا ہے تو آواز میں پستی آتی ہے، اسی طرح سانس جب بند ہوتا ہے تو آواز میں بلندی اور قوت آتی ہے۔ جب یہی چیز ہے وہ اس کے لغوی معنوں میں بدل جاتی ہے، وہی اس کے لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ حمز کا لغوی معنی پستی، ذوف، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو ہم محموسہ حروف کہتے ہیں۔ اور جہر کا کیا لغوی معنی ہے؟ بلندی، قوت، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجہورہ کہتے ہیں۔ اچھا، حروف محموسہ، ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی پستی اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے۔ اور مجہورہ حروف، ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی بلندی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم پڑھ کے اگر دیکھیں یلحس، ٹھیک ہے، یہ سا ہے، یہ سا ہے، اس کو آپ لوگ ٹھیک، یہ آپ کی بک میں تو ٹھیک ہی لکھا ہوگا، اگر آپ یوں بھی کرتے ہیں تو یہ یلحس ہے کہ سا، ٹھیک ہے۔ جیسے معقول کا حمزہ، حروف محموسہ کے علاوہ باقی 19 حروف جو ہیں وہ مجہورہ ہیں۔ محموسہ کون سے ہیں؟ یہ 10 حروف ہیں جن کا مجموعہ کیا ہے؟ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، یعنی اب ہم نے یاد کیا کر لینا ہے اس کا مجموعہ۔ پہلی چیز آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ لغوی معنی، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کا نام، پھر حروف کو ادا کرتے وقت آواز میں پستی اور کمزوری اور سانس کا جاری رہنا، اور اس کا مجموعہ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، اس میں لغوی معنی، ٹھیک ہے، مجہورہ حروف، پھر ان میں آواز بلند اور قوت کے ساتھ ہے، بات آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور سانس بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور محموسہ 10 ہو گئے تو ہمارے 29 حروف تہجی ہیں، تو باقی جو 19 بچ جائیں گے وہ کس میں چلے جائیں گے؟ مجہورہ میں۔ جیسے فرض کریں کوئی ہم سے پوچھ لیتا ہے نون میں کون سی صفت ہے، ہمس ہے یا جہر ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اب فَحَسْرَهُ شَخْصٌ سَكَتَ کو چیک کریں گے، اب اس میں نون نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ مجہور، اس میں جہر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس میں جہر کی صفت پائی جاتی ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا یہ جہر میں ہے، نہیں، اس میں صفت جہر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے شین کوئی ہم سے پوچھ لیتا ہے، ہم کہیں گے یہ اس میں صفت ہمس ہے، یہ محموسہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تا کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہیں گے اس میں صفت ہمس ہے، اور اگر ہم سے کوئی پوچھ لے جو ہے لام تو ہم کہیں گے یہ اس میں صفت جہر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس میں چیک کریں گے
کہ اس لام ہے، اب لام فحثہ شخص سکت میں لام نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ اس میں صفت جہر موجود ہے. اس طرح ہم یہ صفات متضادہ نکالتے چلے جائیں گے. اچھا، اگلی صفت ہے ہمارے پاس شدت، توسط اور رخوت. توسط کو ہم نے درمیان میں یہاں رکھ دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہے ہی درمیانی تو ہم نے اس کو رکھ بھی درمیان میں دیا. ٹھیک ہے، اب دوسری جو مین ہمارے پاس آ گئی شدت اور رخوت، لیکن توسط والے حروف کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. ان کی ادائیگی میں قرآن میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے میری باتیں توجہ کے ساتھ سننی ہے، دھیان کے ساتھ سننی ہے. اب آپ دیکھیں شدت کے لغوی معنی سختی، قوت، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو شدیدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سب کے ہم لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں کمپیریٹیولی، اور پھر ہم رخوت کو دیکھ لیتے ہیں. نرمی، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ رخاوا والے حروف کہتے ہیں، حروف رخاوا کہتے ہیں، رخوا کہتے ہیں. اچھا، اب جو ان کے درمیان میں آئیں گے، اب نہ تو ان میں سختی اور قوت پائی جائے گی، نہ ان میں نرمی، بلکہ وہ درمیانی حالت کے ہوں گے، کیونکہ ان کا نام ہی متوسطہ حروف ہیں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو متوسطہ کہتے ہیں. کلیئر ہے یہ بات؟ اچھا، پھر اب ہم آگے اگر جاتے ہیں تو ان حروف کو ادا کرتے وقت، شدت والے حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی قوت اور سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے. شدت کا تعلق آواز کے ساتھ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آواز بند ہو جاتی ہے. جیسے احد کی دال، ٹھیک ہے، اور یہ 8 حروف ہیں. کون سے؟ اجد، کتم، بکت، یہ 8 حروف ہیں. حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا. ان سب کے اندر دیکھیں اج، اد، اقو، اتو، اب، اک، ات. ٹھیک ہے، سانس چلتی ہے کاف اور تا کے اندر، لیکن آواز کیا بند ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم شدیدہ کی طرف آتے ہیں، سوری، ہم آتے ہیں رخوہ کی طرف. بلکہ رخوہ سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم متوسطہ کو دیکھ لیں تاکہ پھر ہم باقی چیزیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں. اچھا، اس میں رخوہ میں کیا؟ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی نرمی سے ٹھہرتی ہے کہ آواز جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے جو چیز دیکھنے کی ہے، اس میں کیا ہے؟ آواز بند ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہے؟ آواز بند ہو جاتی ہے، جبکہ اس میں کیا ہے؟ آواز جاری رہتی ہے. اب شدت اور رخوت اور توسط کا تعلق آواز کے بند ہونے اور چلنے سے ہے. ٹھیک ہے، شدت والے شدیدہ حروف، ان میں آواز کیا بند ہو جاتی ہے، اور اس کا مجموعہ کیا ہے؟ اجد، قتم، بکت. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کے درمیان میں کچھ حروف ہیں جن کی آواز چلنے کی طرف جو ہے وہ مائل تو ہوتی ہے لیکن چلتی نہیں ہے، درمیانی ہوتی ہے. ان کو متوسطہ کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز میں نہ تو شدیدہ کی طرح سختی ہوتی ہے، نہ ہی رخوہ کی طرح نرمی ہوتی ہے، بلکہ درمیانی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم ان کی پہلے شدت والی جب ہم پڑھتے ہیں نا پہلے ہم ان کی شدت والی صفت ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کی آواز کو چلا دیتے ہیں. یہ جیسے وَلَضَّالِّينَ، اب ان کی آوازیں چلنے جیسے ان کی آوازیں چلنے کی طرف مائل ہوتی ہیں، بند نہیں کرنی ہوتی ان کی آواز. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے حروف شدیدہ ہیں اور 5 متوسطہ ہیں، 8 اور 5 13. اس کے علاوہ جو 16 حروف بچیں گے وہ سارے کے سارے کون سے ہوں گے؟ جو ہیں وہ رخوہ حروف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، 8 اور 5 13، 13 کے علاوہ 16 حروف جو بچتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ حروف رخاوہ ہیں. صحیح ہے. اب اس طرح سے اگر کوئی ہمیں ایک حرف دے دیتا ہے، فرض کریں ہمیں ایک حرف دے دیتا ہے اور ہمیں کہتا ہے اب اس میں صفات نکالیے. چلے میں اس کو پیچھے کی طرف جاتی ہوں. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی دے دیتا ہے، آپ یوں کہہ لیں ہمیں کسی نے خواہ دے دیا، اب ہمیں کہتا ہے اس میں صفات نکالیے. اب یہ خواہ فحثہ شخص سکت میں خواہ ہے، ہم کہیں گے ہم سے، خواہ کے اندر ہم سے ایک صفت. اچھا، اب اگلی 3 میں سے کون سی صفت ہے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ پھر مجموعے دیکھیں. شدت کا مجموعہ کیا ہے؟ اجید، قتم، بکت. اس میں خواہ ہے؟ نہیں ہے. اچھا، پھر لن، عمر، اس میں خواہ ہے؟ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو 16 حروف ہیں ان کے اندر خواہ آئے گا. ٹھیک ہے، اب ان 13 میں تو نہیں تھا جو مجموعے ہم نے پیچھے پڑھے. اس کا مطلب ہے خواہ میں صفت رخوت ہے، پیچھے سے ہمز تھی اور یہاں سے کیا ہے؟ رخوت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کوئی ہمیں اور کوئی حرف دے دیتا ہے، ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے آپ قوف کی صفت نکالیے، تو پھر ہم دیکھیں گے. پھر میں پیچھے کی طرف جا رہی ہوں. اب
قوف ہے قوف. اب دیکھیں فحثہ شخص سکت میں قوف ہے، موٹے والا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے قوف میں جہر ہے. قوف میں کیا ہے؟ جہر ہے. اچھا، اور شدت توسط اور رخوت میں سے کون سی صفت ہے؟ قوف. اجیز قاتم بکت میں کاف ہے، اس کا مطلب ہے اس میں شدت ہے، جہر کے ساتھ ساتھ شدت ہے. تو اس طرح ہم مجموعے چیک کرتے ہوئے حروف کی صفات ڈالتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے استعلاء اور استفال. اب مقابل کی دو صفتیں آ گئیں، استعلاء اور اتباق. ٹھیک ہے. اچھا، اب استعلاء ہمیشہ میں بتاتی ہوتی ہوں، اس میں عین لام واو سے نکلا، اس کا مطلب ہے بلندی. ٹھیک ہے. استعلاء کا مطلب کیا ہے؟ بلندی. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کوئی بھی حرف، جب بھی حروف استعلاء پڑھیں گے تو یوں کر لیں کہ یہ آپ کی زبان ہے، یہ آگے سے یوں اور یہاں سے پیچھے سے یہ ایسے. ٹھیک ہے. پیچھے سے بلند ہو گئی یہ آپ کی زبان. یہ جو بلند ہونا ہے آواز کا، ہم اس کو استعلاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح استفال میں کیا ہے؟ یہ یہاں سے ساری زبان آپ کی فلیٹ ہی رہتی ہے، اوپر نہیں اٹھتی، ایسے ہی رہتی ہے. تو وہ اس کا زبان کا نیچے رہنا کیا ہے؟ استفال. ٹھیک ہے. یہ ان کے لوگ بھی مانا ہو گیا، بلند ہونا اور اس کا نیچے رہنا. صحیح ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ہے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ کہتے ہیں. اور جن حروف میں جو ہے وہ استفال کی صفت پائی جائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مستفیلہ کہتے ہیں. اور ان حروف، جب ہم حروف استعلاء پڑھتے ہیں تو ان میں زبان نیچے رہتی ہے، اور جب ہم حروف استفعال پڑھتے ہیں استعلاء پڑھتے ہیں تو آواز جڑ سے اوپر کی جانب اٹھتی ہے. اور جب ہم استفعال پڑھتے ہیں تو جڑ زبان جو ہے وہ اوپر کی جانب نہیں اٹھتی، نیچے ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ اس میں جڑ زبان کی جڑ تالو کی جانب اٹھتی ہے، اس کی وجہ سے یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، اور اس میں نہیں اٹھتی جس کی وجہ سے یہ حروف جو ہیں وہ باریک پڑے جاتے ہیں. اور جیسے مثال کے طور پہ اب ہے قل کا کاف. ٹھیک ہے. جو یہ 7 حروف ہیں، حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ وہ 7 ہیں. ٹھیک. حروف مستعلیہ کتنے؟ 7 حروف ہیں مستعلیہ جو ہیں. ٹھیک ہے. اور حروف مستعلیہ 7 ہیں، اور باقی جتنے حروف ان کے علاوہ بچتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حروف مستفلہ ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم خصہ، یہ خصہ ہے، خاء ہے، خصہ ضغطن کذ. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے کس میں آ جائیں گے؟ مستفلہ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب فرض کریں ہمیں کوئی ایک حرف دے دیتا ہے بندہ، وہ کہتے ہیں جی اس کی صفات نکالیں. اب ہم یہ جو ہم نے 3 صفات پڑھی اب ہم یہ نکال لیں گے. اب ہمیں کوئی کہتا ہے کاف کی صفات نکالیں، باریک والا کاف ہے، تو ہم دیکھیں گے یہ حروف محموسہ میں سکت کاف آ رہا ہے. یہ دیکھیں کاف آ رہا ہے نا. یہ اچھا جی، اب ہم نے دیکھا تو کاف میں صفت ہمس ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نیچے کی طرف جاتے ہیں. اچھا، اب ان سب میں سے دیکھنا ہے، اب ہم نے مجموعے دیکھنے ہیں. اجب قاتم وقت میں بھی کاف ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں ایک صفت شدت کی ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک ہمس ہو گئی، ایک شدت ہو گئی. آگے دیکھیں. اب کاف میں خص ضغطن کے، یہاں کاف نہیں ہے باریک والا، اس کا مطلب ہے اس میں صفت استفعال ہے. ہمیں 3 صفات پتہ چل گئیں کاف کی. ٹھیک ہے. اب ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا. اب آپ کاف کو ذہن میں رکھیں، میں اسی کی صفات آگے نکلواؤں گی آپ سے. ٹھیک ہے. آگے ہے اتباق اور انفتاح.
لغوی معنی ہے ڈھانپنا، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مطبقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انفتاح کا لغوی معنی کیا ہے؟ کھلا رہنا، جدا رہنا، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو منفتحہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ اس کا مطلب ہے مطبقہ میں آواز خوب وہ جو ایسے بھری ہوئی آتی ہے، اور منفتحہ میں کیا ہے؟ آواز جو ہے وہ جو ہے وہ کھل کے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا نا استعلاء کے اندر، تو استعلاء میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ زبان ادھر سے اٹھے گی، پیچھے سے، یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہ یہ استعلاء کی کیفیت بتا رہی ہوں۔ لیکن اگر ہم اتباق کو لیں گے تو اتباق میں کیا ہوگا؟ یہ زبان سے پیچھے سے نہیں اٹھے گی، درمیان سے بھی اٹھے گی، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اس نے نیچے لگنا ہے، جہاں بھی لگنا ہے وہ پھر الگ بات ہے۔ یہاں سے بھی اٹھ گئی زبان اور یہاں سے بھی اٹھ گئی زبان، یہ ہے اتباق، آگے سے، درمیان سے، دونوں جگہ سے۔ جبکہ انفتاح میں کیا ہے؟ زبان جو ہے وہ درمیان سے نیچے ہی رہے گی، یہاں سے نیچے رہے گی، ہاں پیچھے سے قاف میں، خا میں اٹھ جاتی ہے، ٹھیک۔ لیکن انفتاح اگر ان کا رہے گا تو یہاں سے زبان نیچے ہی رہے گی، ٹھیک ہے، جدا رہنا، کھلا رہنا۔ ہاں اگر کوئی باریک حرف ہے تو پھر پیچھے سے بھی نہیں اٹھے گی، پھر پیچھے سے بھی نیچے ہی رہے گی۔ بات کلیئر؟ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی تو وہ اپنے کوسچن جو ہے وہ اپنا بھیج دینا ریکارڈ کر کے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب میں جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا میں دے دوں گی، ٹھیک انشاءاللہ۔ یہاں تک بات کلیئر؟ اچھا جی، اب اس کے آگے چلیں، ٹھیک۔ لغوی معنی ڈھانپنا، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مطبقہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے پڑے جاتے ہیں۔ اور انفتاح میں کیا ہے؟ لغوی معنی کھلا رہنا، جدا رہنا، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو منفتحہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، جیسے البیوت کی تا۔ مطبقہ حروف کے علاوہ مطبقہ حروف کون سے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کا مجموعہ دیکھتے ہیں۔ یہ خوب موٹے اور خوب بھرے ہوئے پڑے جاتے ہیں مطبقہ حروف، جیسے الصراط کا صاد بھی ہے اور طا بھی ہے اس مثال کے اندر، یہ 4 حروف ہیں، ان کا مجموعہ صوت، یہ بھی مجموعہ غلط لکھا ہوا ہے یہاں، صوت نہیں ہے، صاد، طا، ضاد اور ضا ہے، ٹھیک ہے، ضاد اور ضا ہے۔ اس کو یہاں پہ یہ والی چیز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں یہاں پہ صحیح کر دیتی ہوں۔ اس کو اگر کوئی اسکرین شاٹ لیتا ہے تو اس کو صحیح کر لو، ٹھیک۔ یہاں ہے ضاد اور طا، ٹھیک ہے، ضاد اور ضا۔ جیسے ہم یہ کہہ لو کہ صاد کے ساتھ ضاد اور طا کے ساتھ ضا، ٹھیک ہے، یہ 4 حروف جو ہیں یہ موٹے اور بھرے ہوئے ہیں، اور باقی ان 4 کے علاوہ جتنے بھی 5 باقی حروف بچ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ منفتحہ ہیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ بات؟ چلیں اس کو میں ایک دفعہ ریس کروں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کاف تھا نا باریک والا، ہم اس کی صفات نکالتے ہوئے آ رہے تھے۔ ہم نے کہا وہ محموسہ ہے، پھر ہم نے کہا وہ مجہور ہے، سوری شدیدہ ہے، پھر ہم نے کہا وہ مستفلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں مطبقہ اور منفتحہ میں سے کاف کدھر آئے گا؟ اس میں انفتاح کی صفت آئے گی، وہ منفتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہم کاف کی صفات نکالتے ہوئے جا رہے ہیں نیچے کی طرف، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلیں، آگے ہے اطلاق اور اسمات، ٹھیک ہے، اطلاق اور اسمات، 2 صفات آ گئی۔ اب ان کے بھی لغوی معنی آپ نے نا ہر حرف کی لغوی معنی، پھر ان کو کہتے کیا ہیں وہ، پھر آپ نے اس میں ہم کیا مطلب کسی میں سانس چل رہی ہے، سانس بند ہو رہی ہے، آواز چل رہی ہے، آواز بند ہو رہی ہے، کوئی موٹا پڑا جا رہا ہے، باریک پڑا جا رہا ہے، کس میں آواز بھری ہوئی ہے، کس میں آواز کھل کے نکل رہی ہے۔ اور یہ جو صفت ہے اس میں کیا ہے؟ حروف پھسل کے نکلیں گے، اور کیسے نکلیں گے؟ حروف جماؤں کے ساتھ نکلیں گے۔ یہ حرف ہونٹوں اور زبان کے کنارے سے بہت سہولت سے پھسل کر ڈالتے ہیں، جیسے علیہم کی میم۔ حروف مزلقہ 6 ہیں جن کا مجموعہ ہے فرہ من لبن، اس کا مجموعہ کیا ہے؟ فرہ من لبن۔ یہاں پہ بھی یہ فضہ لکھا پڑا ہے، یہ فضہ نہیں ہے، یہ ہے فرہ، را ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ فرہ ہے،
مثلا جب نوٹس ہم پہلی دفعہ کوئی نوٹس چل رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں آ ہی جاتی ہیں، پھر ان کو بندہ ٹھیک کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ فرہ، فرہ من لبن. صحیح. اور اس کے علاوہ باقی جتنے حروف بچیں گے وہ سارے کے کس میں، سارے کے سارے کس میں چلے جائیں گے؟ وہ سارے کے سارے چلے جائیں گے اسمات کے اندر. جیسے اگر ہم فرض کریں ہم کاف کے پیچھے سے صفات نکالتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر آپ نے کسی پیپر پہ لکھی ہوں گی نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم پیچھے سے جتنی بھی صفات نکال کے ہیں وہ ساری، اور اس کے علاوہ فرہ من لبن میں تو کاف ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے اس میں صفت اسمات پائی جاتی ہے. اس طرح یہ جو 10 صفات ہمارے سامنے آئی ہیں، 10 صفات، ٹھیک ہے، اس میں سے ہر حرف کے اندر 5 صفات تو ہر صورت موجود ہوں گی. ان 10 میں سے 5 صفات ہر حرف کے اندر موجود ہی موجود ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات اور، اب اس کو ہم پیچھے کی طرف میں لے کر جا رہی ہوں دوبارہ سے. اب نا ایک چیز اور بتانی ہے میں نے آپ کو جو بہت ضروری ہوتی ہے، اور وہ ہمیں جان ہی لینی چاہیے ساتھ ساتھ. جیسے ہم پڑھے نا ہمس اور جہر، لیکن ہمس کے اندر پستی اور ذوف ہے. جب جس میں پستی اور ذوف ہے یہ ضعیف صفت ہے. ٹھیک ہے. جہر کے اندر بلندی اور قوت ہے، یہ کیا ہے؟ قوی صفت. صحیح. اچھا، اب آگے آئیں ذرا آگے. اس کے اندر بھی دیکھیں شدیدہ کے اندر سختی اور قوت ہے، یہ بھی قوی صفت ہے. یہ درمیانی حالت ہے تو یہ صفت بھی متوسطہ ہوگی. اس میں نرمی ہے، یہ کون سی صفت؟ ضعیف صفت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب استعلا بلندی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ قوی صفت ہے. نیچے رہنا ہے تو یہ کیا صفت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آگے آ جائیں. اتباق، اتباق میں کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ اس کو خوب موٹا اور خوب بھرا ہوا پڑھ کے تعلق سے الگ رہتی ہے زبان سماعت. جو خوب جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا بات ہوگی. صفات لازمہ غیر متضادہ. اب اس میں دیکھیں صفیر، لغوی معنی سیٹی کی طرح کی تیز آواز. جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صفیریہ کہتے ہیں. اور یہ صاد، زا اور سین ہیں. یہ حروف اپنے مخرج سے تیز سیٹی کے مثل ادا ہوتے ہیں، جیسے الناس. اب یاد رکھیں یہ جو چھٹی صفت آ جاتی ہے نا، یہ غیر متضادہ صفت آ جائے گی، جیسے صاد، زا اور سین ہے. اب اگر ہم صاد کے پیچھے سے صفات نکالتے ہوئے آئیں گے نا تو ہمس اور جہر میں سے ایک صفت آئے گی. ٹھیک ہے. ہمس ہے اس کے اندر. ٹھیک. اور شدیدہ، رخوہ اور متوسطہ میں سے ایک آئے گی، اس میں رخاوت ہے. ٹھیک ہے. یہ رخوہ حروف میں آئے گا. پھر اس کے بعد یہ استعلا میں اس حروف مستعلیہ میں ہے. پھر اس کے بعد حروف قلقلہ کتنے؟ 5. کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. ٹھیک. آپ نے ان کو بھی یاد کر لینا. پھر اب قاف، طا، با، جیم، دال کی 5 صفات تو پیچھے ہوں گی ہوں گی، ایک جو ہے وہ یہاں آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب قلقلہ کے پھر مراتب کا ارشاد نے دیے ہوئے یہاں پہ. قلقلہ کے 5 مراتب دیے ہوئے کا ارشاد نے یہاں پہ. اس کو ہم 3 میں بھی جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے کہا مشدد حرف پر وقف کیا جائے تو سب سے زیادہ قلقلہ ہوتا ہے، جیسے بالحق. ٹھیک ہے. ساکن حرف پہ قلقلہ کیا جائے تو کچھ اس سے کم قلقلہ ہو جاتا ہے، جیسے السجود. اور مشدد حرف پر وقف نہ کیا جائے. ویسے ان دونوں سے جو کم قلقلہ ہوتا ہے نا، یہ جو چوتھے نمبر پہ ہے نا، پھر یہاں ہوتا ہے جب ہم بیچ میں کرتے ہیں فوسط ہونا. متحرک میں تو ایک ہی جیسا قلقلے کی کیفیت اتنی پتہ نہیں چلتی، لیکن قلقلہ ہو رہا ہوتا ہے. مشدد متحرک ہو، خواہ وہ متحرک جو ہے وہ سمپل متحرک ہو. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ قلقلہ کہاں ہوتا ہے؟ مشدد حرف پہ جب وقف کیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیں جب بھی مشدد حرف پہ آپ قلقلہ کریں گے تو پہلے شد ادا کریں گے اور پھر اس کا جو ہے وہ آپ قلقلہ کریں گے. پھر اس کے بعد جب وقفاً آپ کر رہے ہوتے ہیں قلقلہ تو وہ اچھا مضبوط قلقلہ ہونا چاہیے. السجود. اسی طرح جب درمیان میں کر رہے ہیں وہ بھی سنائی دینا چاہیے، فوسط ہونا. ٹھیک ہے. پھر مشدد اور متحرک پہ ایک ہی جیسا قلقلہ ہوگا کیونکہ وہ دونوں ہی متحرک ہیں. ٹھیک ہے. سب سے کم درجے کا قلقلہ ہوگا. اس کو ہم یوں بھی کہہ لیتے ہیں کہ وسطی، کبرا، اور جو ہے وہ ادنا قلقلہ. تو جو جب وقفاً کرتے ہیں تو وہ ہمارا کبرا ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا قلقلہ ہوتا ہے.
اور جو درمیان میں آ جاتا ہے وہ وسطیٰ ہو جاتا ہے، اور جو متحرک ہوتا ہے وہ سب سے کم درجے کا قلقلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری بحثیں ہوں گی، لیکن حاصل خلاصہ اس بات کا یہی ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے ہے لین. لغوی معنی ہے نرم ہونا، آسان ہونا، اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو لینیہ کہتے ہیں. یہ حروف اپنے مخرج سے ایسی نرمی اور آسانی سے ادا ہوتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی مد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جیسے خوف، قریش. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر پیچھے سے ہم ان کی صفات نکالتے ہوئے آئیں گے تو یہ حروف یہاں پہ آ کے ان کی چھٹی چھٹی صفت شامل ہو جائے گی. صرف ایک را واحد حرف ہے جس میں 7 صفات ہیں، انحراف بھی ہے، تقریر بھی ہے. انحراف کے لغوی معنی پھرنا، لوٹنا، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو منحرفہ کہتے ہیں. وہ لام اور را ہیں جن کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹ جاتا ہے، جیسے الارض کی لام اور را. اسی طرح تقریر لغوی معنی بار بار ہونا، جس حرف میں یہ صفت پائی جائے اس کو حرف مقررہ کہتے ہیں. وہ را ہے جس کو ادا کرتے وقت آواز میں کپ کپی پائی جاتی ہے جس سے تکرار سا محسوس ہوتا ہے، جیسے الرحمن کی را. تکرار کی بھی پھر آگے 2 قسمیں، حقیقی تکرار، مشابہ تکرار. حقیقی تکرار سے، حقیقی تکرار کیا ہے کہ بہت ساری رائیں پیدا ہو جائیں، جیسے را. ٹھیک ہے، مشابہ تکرار کیا ہے بس 1 سے 2 دفعہ آپ کی زبان گھومے را. بس مشابہ تکرار کو اختیار کرنا چاہیے، حقیقی تکرار سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، را وہ واحد حرف ہے جس میں 7 صفات ہیں، 5 پیچھے سے آئیں گی اور انحراف اور تقریر یہاں سے آئے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تفشی. لغوی معنی پھیلنا، اور جس حرف میں یہ صفت پائی جائے اس کو متفشی کہتے ہیں. وہ شین ہے، اس کو ادا کرتے وقت زبان آواز مخرج میں پھیل جاتی ہے، جیسے قریش کی شین ہے. اش جیسے کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا، اس طرح سے پورے منہ میں آواز پھیلتی ہے اس کی. استطالت طویل سے ہے، لمبا ہونا، دراز ہونا. اس کا چونکہ مخرج بہت لمبا ہے اس کو مستطیل کہا جاتا ہے. جس حرف میں یہ صفت پائی جائے اس کو مستطیل کہتے ہیں، اور وہ ایک ہی حرف ہے اور وہ ہے ضاد. ٹھیک ہے، اس کا مخرج لمبا ہے، ہم پیچھے والی ساری داڑوں کو جا کے زبان لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس میں استطالت آ جاتی ہے. جیسے اب، جیسے نا جلدی ادا ہو جاتا ہے، لیکن ضاد میں کیا ٹائم لگتا ہے. اس کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز دراز رہتی ہے، آہستہ آہستہ پیچھے لے جا کے ہم اس کو مخرج میں لگاتے ہیں، آگے سے زبان ٹچ نہیں کرتے. جیسے اولین کی ضاد. غنہ لغوی معنی گنگناہٹ، اصطلاحی معنی ایک ایسی آواز جو نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے. حروف غنہ 2 ہیں، میم اور نون. غنہ کی 2 قسمیں ہیں، اصلی اور فرعی. غنہ اصلی کو غنہ انی، غنہ ذاتی بھی کہتے ہیں، جو کہ غنہ نون اور میم متحرکہ اور مظہرہ میں پایا جاتا ہے. یہ غنہ بغیر کسرت کے کیا جاتا ہے. فرعی کیا ہے؟ غنہ فرعی کو غنہ زمانی بھی کہتے ہیں، جو کسرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، ارادتاً کیا جاتا ہے. اصلی کیا ہے؟ بغیر ارادے کے. اور غنہ فرعی کیا ہے؟ جو ارادتاً، جیسے ہم کہتے ہیں انزلنا، سوری انعمتا، انعمتا، یہ بغیر ارادے کے غنہ ہو رہا ہے، انعم. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کہیں گے انزلنا، ان اللہ، یہ ہم رک کے خود ارادتاً کر رہے ہیں. تو جو ہم ارادتاً کریں گے وہ غنہ فرعی ہے، اور جو بغیر ارادے کے کریں گے وہ غنہ اصلی ہے. پھر غنے کے مراتب ہیں، مشدد حروف پہ غنہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر نون اور میم مدغم ہوں. ٹھیک ہے، جیسے جو میم مشدد یا نون مشدد آ جائے گا وہ تو مشدد کی طرح ہی غنہ کریں گے، جہاں ادغام کے ساتھ آ جائے تو وہاں تھوڑا کم درجے کا ہو جائے گا. اسی طرح سے اخفا، خواہ وہ میم کا ہو خواہ نون کا ہو، پھر نون اور میم مظہرہ اور پھر یہ متحرکہ ہو جائے تو سب سے کم درجے کا غنہ ہوتا ہے. پھر حرفوں کی صفات نکالنے کا طریقہ بتایا ہوا آگے قاری صاحب نے، وہ میں آپ کو پیچھے ساتھ ساتھ سمجھا کے آئی ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے، اچھا، اور اس کے بعد قوی اور قوت اور ذوف کے اعتبار سے صفت کی اقسام. یاد رکھیں یہ بات اب آپ کو کنفیوز نہ کریں. قوت اور ذوف کے اعتبار سے صفات کی اقسام جو ہیں ایک الگ ہی چیز ہے. قوی صفات ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے معنی میں قوت پائی جاتی، جس کی ادائیگی میں قوت پائی جاتی، جو صفات قوی ہیں وہ ساری کی ساری قوی میں آ جائیں گی. اور یاد رکھیں جتنی بھی غیر متضادہ صفات ہیں وہ ساری کی ساری قوی ہیں سوائے جو ہے لین کے. ٹھیک ہے، باقی ساری قوی صفات ہیں. اسی طرح متوسطہ کے اندر توسط آ جائے گی، ضعیف میں ہم، رخوت، انفتاح، استفال، اطلاق، لین. ٹھیک ہے، اور اچھا اب آگے ہم نے دیکھنے قوت اور ذوف کے اعتبار سے حروف کی اقسام. اقوا قوی، متوسطہ، ضعیف اور اضف. اقوا کا مطلب ہے سب سے زیادہ قوی ہے، اور قوی تھوڑے سے کم درجے کی، متوسطہ جو درمیانی ہے، ضعیف اور اضف. اچھا،
جن کے اندر زیادہ صفات، وہ حروف جن میں تمام صفات قویہ ہوں یا صرف ایک ضعیفہ ہو، وہ 4 حروف ہیں، صاد ضاد، ٹھیک ہے، سوری، طا ظا ضاد اور قاف، ٹھیک، صاد نہیں اس میں آئے گا، قوی میں آ جائے گا صاد، ٹھیک ہے۔ وہ حروف جن میں صفات قویہ زیادہ ہوں اور صفات ضعیفہ کم ہوں، وہ 5 حروف ہیں، جیم دال صاد غین حمزہ۔ متوسطہ جن میں کچھ قافیہ اور ضعیفہ برابر برابر ہوں، وہ 4 حروف ہیں، با را زا عین۔ اور ضعیف جس میں زیادہ ضعیف ہوں اور صفات قویہ کم ہوں، ٹھیک ہے، وہ 12 حروف ہیں۔ اسی طرح اضف، تو اسی طرح سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حروف یہ قوی صفات ہیں، یکبا صفات ہیں، یہ متوسطہ ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ اضف ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ ان حروف کو جو ہے وہ اپنی ان چارجز کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جب تیاری کریں گے تو آپ ان کو، مجھے امید ہے، اچھے طریقے کے ساتھ کر لیں گے۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میں حاضر ہوں، آپ اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں، تھوڑی ایمرجنسی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ورنہ تو میں آپ سے یہی سوال لیتی، تو آپ کے سوالات میں لے لوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے جیسے جیسے موقع ملے گا درمیان میں جب آپ کو جواب دے دوں گی۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔